وادی ہنزا میں شاہراہ کراکرم پر پہاڑوں کے بیچ حسن آباد نامی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ کسی زمانے میں یہاں اپنے دور کے ایک بہت بڑے کوپہما رہا کرتے تھے۔ نام ان کا امیر مہدی تھا اور کام تھا ان کا بھاری بھرکم سامان اٹھائے اونچے نیچے پہاڑوں پر چڑھتے چلے جانا۔ امیر مہدی ویسے تو پورٹر یعنی آسان الفاظ میں پہاڑوں پر چڑھنے والے کلی تھے، لیکن انہیں کیٹو کی چوٹی پر پاکستانی پرچم لہرانے کی ہمیشہ خواہش رہی تھی۔ انہوں نے سن 1954 میں اٹالین کوپہماؤں کے مشن میں ان کا بھرپور ساتھ دیا اور ایک مرحلے پر اپنی جان تک کی بازی لگا دی، لیکن اس تاریخی مشن میں کیٹو کے برفیلے پہاڑوں پر مہدی کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا تھا۔ کیٹو کی چوٹی تو سر کی دو اٹالین کوپہماؤ کیمپیونی اور لینو لچڈیلی نے، لیکن اس میں امیر مہدی کا کردار کسی کو یاد نہ رہا، جس کے بغیر شاید وہ مشن کامیاب ہی نہ ہو پاتا۔ امیر مہدی کو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بہادر، محنتی اور قابل اعتماد سمجھے جانے والی مقامی کوپہماؤں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کل لوگ ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ وہ گزرے کل کا آدمی تھا جسے سب نے بھلا دیا، لیکن حالیہ دنوں میں کیٹو پر لاپتہ ہونے والے حسن ستپارہ اور ان کے دو دوسرے ساتھیوں کا تذکرہ چھڑا تو اس کے ساتھ ہی امیر مہدی بھی لوگوں کو یاد آ گئے۔ دی گریٹ بیٹریل آن کیٹو یعنی کیٹو پر دیے گئے بہت بڑے دھوکے کی یہ داستان کی کھوج میں تلاش کرنے والوں کو بالآخر حسن آباد میں امیر مہدی کے صاحبزادے سلطان علی مل گئے۔ سلطان علی اپنے گاؤں میں نمبردار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ریاست ہنزا کے زمانے کا یہ عہدہ پہلے ان کے والد کے پاس تھا اور بعد میں ان کے حصے میں آیا۔ وہ بتاتے ہیں، میرے والد کیٹو کی چوٹی پر اپنے ملک کا پرچم لہرانا چاہتے تھے، مگر اس مشن پر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ بڑی مصیبت کا شکار بھی ہوئے۔ کیٹو کے اس مشن سے ایک سال پہلے امیر مہدی نانگا پربت سر کرنے والی آسٹرین ٹیم کے ہمراہ اپنی ہمت اور بہادری کے جوہر دکھا چکے تھے۔ اگلے برس اٹالین کوپہما ٹیم نے ریاست ہنزا کے حکمران میر جمال خان سے رابطہ کر کے کیٹو کے مشن کے لیے ان سے ان کے مضبوط ترین آدمی مانگے۔ سلطان علی بتاتے ہیں کہ اس وقت شاہی دربار سے کئی سو امیدواروں کے ہجوم میں سے جن مقامی کوپہماؤں کو اس کام کے لیے نامزد کیا گیا، ان میں امیر مہدی کا نام سرِ فہرست تھا۔ بس پھر کیا تھا، اٹالین کوپہماؤں کے مشن میں مہدی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان کوپہماؤں نے بعد میں خود لکھا کہ اس سفر میں ان کا سامان اٹھانے والے کئی سو پاکستانی کلی تھے، لیکن مہدی کی بات ہی اور تھی۔ وہ سب سے زیادہ بہادر، محنتی اور قابل اعتبار مقامی کوپہماؤں میں سے ایک تھا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیٹو پر آخر امیر مہدی کے ساتھ دھوکا کیا ہوا؟ ہوا کچھ یوں کہ چوٹی سر کرنے سے ایک دن پہلے امیر مہدی اور ابھرتے ہوئے کوپہما والٹر بوناتی سے کہا گیا کہ وہ چوٹی کے قریب موجود دو ساتھیوں کے لیے نیچے سے آکسیجن سلنڈر لے کر 8000 میٹر کی بلندی پر پہنچے۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ بلندی ہے کہ جسے کیٹو کا ڈیتھ زون پکارا جاتا ہے۔ یہاں پر ٹیمپریچر اکثر -50 رہتا ہے اور ایسی بلندی پر آکسیجن کے بغیر زندہ رہ پانا تقریباً ناممکن شمار کیا جاتا ہے۔ وہ دو اٹالین کوپہما جو اس بلندی پر آلریڈی موجود تھے، ان کی زندگی بچانے کے لیے آکسیجن سلنڈر پہنچانا بے حد ضروری تھا، لیکن اکثر مقامی مزدوروں نے انکار کر دیا۔ لیکن امیر مہدی نے اس لیے حامی بھر لی کیونکہ ریاست ہنزا اور پاکستان کی عزت کا سوال تھا اور اسی بہانے انہیں کیٹو سر کرنے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ چنانچہ امیر مہدی اپنے ساتھی والٹر بوناتی کے ساتھ بلندی پر موجود جب شام کو طے شدہ مقام پر پہنچے تو انہیں وہاں کوئی پڑاؤ نظر نہیں آیا۔ ان دونوں نے اپنے ساتھیوں کیمپیونی اور لیچا ڈیلی کو بہت آوازیں دیں، لیکن برفیلی ٹھنڈ اور بڑھتے اندھیرے میں انہیں کہیں دور سے صرف ایک آواز آئی کہ آکسیجن سلنڈر یہیں رکھو اور واپس نیچے چلے جاؤ، اور پھر ان کا ایک دوسرے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ امیر مہدی اور والٹر بوناتی بڑی مشکلات سے گزر کر اس مقام تک آکسیجن سلنڈر لے کر پہنچے تھے۔ اس وقت تک رات ہو چکی تھی۔ مہدی اور بوناتی تھکن سے چور تھے اور ایسے حالات میں ان کے لیے واپس اترنا ناممکن تھا۔ مجبوری میں دونوں کو وہ رات بغیر کسی خیمے کے برف کے اوپر -50 ڈگری سینٹی گریڈ ٹھنڈ میں گزارنی پڑی۔ وہ لوگ تو موت کے لیے تیار ہو چکے تھے، لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ بعد میں وہ اس صورتحال سے زندہ بچ نکلے۔ یہ بات کئی دہائیوں کے بعد ثابت ہوئی کہ اوپر چوٹی کے قریب موجود دو اٹالین کوپہماؤں نے جان بوجھ کر اپنا خیمہ طے شدہ جگہ سے بدل کر اوپر ایسی مشکل جگہ پر لگا دیا تھا جہاں نیچے سے آنے والے ان کے دونوں ساتھی نہ پہنچ سکیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ بوناتی اور مہدی کو چوٹی سر کرنے سے دور رکھا جائے تاکہ چار نہیں بلکہ صرف وہی دو یہ تاریخی اعزاز حاصل کر سکیں۔ کیمپیونی کو خاص کر کے یہ خدشہ بھی تھا کہ اگر بوناتی کو چوٹی سر کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ نسبتاً کم عمر اور
بہتر صحت کی وجہ سے ان سے پہلے میدان مار لیں گے اور K2 سر کرنے والے اولین لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی مہدی اور بناٹی نے آکسیجن سلنڈر وہیں چھوڑے اور نیچے کا سفر شروع کر دیا، جبکہ دوسری جانب کیمپیونی اور لاچاڈیلی نے اپنی خیموں سے باہر نکل کر پیچھے چھوڑے گئے آکسیجن سلنڈرز اٹھائے اور انہی سلنڈروں کی مدد سے کچھ گھنٹوں کے بعد K2 سر کر ڈالی۔ نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ کیمپیونی اور لاچاڈیلی اٹلی کے لیے یہ اعزاز حاصل کر کے قومی ہیرو قرار پائے، لیکن بناٹی اور مہدی کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا اسے سرکاری سطح پر دبا دیا گیا۔ K2 کے اس کامیاب مشن کا سب سے زیادہ نقصان مہدی ہی کو اٹھانا پڑا۔ اٹالین کوہ پیما خود تو پوری تیاری اور ضروری ساز و سامان کے ساتھ اوپر گئے تھے، لیکن مہدی کے پاس بلند برفانی پہاڑ پر چلنے کے لیے مناسب جوتے تک نہیں تھے۔ برفیلی چٹان پر کھلے آسمان تلے رات گزارنے کے باعث مہدی کے ہاتھ اور پاؤں بری طرح متاثر ہوئے۔ جب تک وہ چل کر واپس بیس کیمپ پہنچے ان کے پیر جواب دے چکے تھے۔ امیر مہدی کو اسٹریچر پر اٹھا کر کئی دن کے پیدل سفر کے بعد پہلے سکردو ہاسپٹل لے جایا گیا، بعد میں انہیں CMH راولپنڈی منتقل کر دیا گیا، لیکن تب تک خاصا نقصان ہو چکا تھا۔ مہدی کے پاؤں کی انگلیاں گل سڑ چکی تھیں اور فراسٹ بائٹ کی وجہ سے گینگرین مزید پھیلنے کا خدشہ تھا۔ ایسے میں ڈاکٹروں کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ ان کے پیروں کی تمام انگلیاں کاٹ دی گئیں۔ 8 ماہ کے علاج کے بعد جب مہدی واپس اپنے گاؤں ہنزا پہنچے تو انہوں نے اپنی پہاڑی کدال کو ایک طرف پھینک دیا اور گھر والوں سے کہا کہ اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کے صاحبزادے سلطان علی بتاتے ہیں کہ مہدی کوہ پیما تھے اور یہ کدال انہیں اس تکلیف دہ رات کی یاد دلاتی تھی جب وہ موت کے منہ سے بچ نکلے تھے اور 2 اٹالین کوہ پیماؤں کے دھوکے کی وجہ سے آئندہ کبھی پہاڑوں پر چڑھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ دونوں اٹالین کوہ پیما واپس اٹلی چلے گئے۔ انہوں نے کوہ پیمائی کے شعبے میں نام کمایا، کتابیں لکھیں، پیسہ بنایا، لیکن مہدی پھر کبھی کسی پہاڑ پر نہ چڑھ پائے۔ K2 پر مہدی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اٹلی اور پاکستان کی حکومتوں دونوں کے لیے باعث شرمندگی تھا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ نے معاملے پر برہمی کا اظہار کیا اور اٹلی کے کوہ پیماؤں کو مہدی کی مصیبتوں کا ذمہ دار تو قرار دیا، لیکن دونوں حکومتوں نے اس تنازع پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ امیر مہدی نے اپنی زندگی کے اگلے 50 سال مجبوری کی حالت میں گزارے۔ ابتدا میں وہ چلنے پھرنے اور محنت مزدوری سے قاصر رہے اور انہیں معاشی تنگی کا سامنا بھی رہا۔ بعد میں انہوں نے آہستہ آہستہ دوبارہ چلنا سیکھ لیا۔ اٹلی کی حکومت کی جانب سے انہیں سرٹیفکیٹ ارسال کیے گئے جن کے مطابق انہیں اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ گاہے بگاہے انہیں خط اور کتابیں بھی ملتی رہیں، لیکن وہ نہ تو انہیں پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی ان کے معاشی مسائل ان سرٹیفکیٹس اور کتابوں سے حل ہو سکتے تھے۔ کبھی کبھار ایسے غیر ملکی کوہ پیما ان سے ملنے آتے تھے جنہوں نے مہدی کی بہادری کے قصے سن رکھے تھے۔ ان سے بات کرتے ہوئے اکثر امیر مہدی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ انہیں بتاتے کہ انہوں نے اپنے ملک کی عزت کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، لیکن ان کے ساتھ دھوکا ہوا اور انصاف نہیں ملا۔ اٹلی میں سرکاری سطح پر ایک لمبے عرصے تک K2 کی اصل حقیقت کی پردہ پوشی کی جاتی رہی۔ بالآخر سن 2004 میں لاچاڈیلی کی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب سامنے آئی جس میں انہوں نے اصل واقعات کا اقرار کر لیا۔ تب جا کر سن 2007 میں اٹلی نے سرکاری طور پر مانا کہ K2 پر ان کے کوہ پیماؤں کی کامیابی شاید مہدی اور بناٹی کی قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں تھی، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ امیر مہدی اپنا درد اپنے دل میں لیے 86 برس کی عمر میں سن 1999 میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آج بھی امیر مہدی کے نام اور اس کے کام، اس کی جرت اور بہادری سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ اس عظیم پاکستانی کے کارناموں سے روشناس کروانے کی ہم سب کی یہ ایفرٹ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بنیے گا۔ جلد ملنے کی امید کے ساتھ آپ کو الوداع کہیں گے۔ ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔